اپنے ملک میں خیر خواہ رہے، بھاگنے والوں کے پاس واحد کی پاسپورٹ ہے، ہمارے اکثر کے پاس یہاں سے جگہ وجہ کرایا نہیں۔ جب حالت یہ ہے کہ ہماری غربت کی وجہ سے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا ارکان ہے، تو پھر اپنے گھروں کو آگ کیوں لگاتے ہیں، اپنے ملک پہ حملے کیوں کرتے ہیں، اپنی اس بدتمیزی کی حد تک کیوں جاتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ذہن رکھو، ایک ہوتی ہے تنقید اور ایک ہوتی ہے توہین۔ ہمیں تنقید کے نام پہ توہین سکھائی جا رہی ہے، ہمیں توہین کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ کسی بھی سیاستدان چاہے وہ مخالف ہے، اپنی سیاسی پارٹی کی حمایت میں کبھی خان صاحب، کبھی نواز شریف، کبھی مولانا فضل الرحمان، کبھی آصف علی زرداری، ان کی ایسی شکلیں بنائی جائیں گی، ان کے ناموں کو بگاڑا جائے گا، ان کے نام کے ساتھ گالی استعمال کی جائے گی۔ میں بباگر تو کہتا ہوں کہ تمہیں تنقید کا حق ہے لیکن کسی کی توہین کا حق نہیں ہے، کہ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کا قائد ہو، آپ تو اپنا اخلاق خراب نہ کرو، آپ کو والدین کی تربیت آپ میں بولنی چاہیے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کا بڑا ہو، اس کی شکل مت بگاڑو، ان کے ناموں کو مت بگاڑو۔ یہ وہ چیز ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ نے قرآن پاک میں نص قطعی کے ساتھ یہ منع کیا ہے کہ لوگوں کو برے ناموں سے مت پکارا کرو، لوگوں کے برے نام نہ رکھا کرو، ان کو اچھے ناموں سے پکارا کرو۔ یہ ہماری تربیت ہمارے قرآن نے کی ہے، ہمارے پیغمبر کے فرمان نے کی ہے۔ اگر ہم یہ نہ کر سکے، ہم گالی گلوچ والی وہی زبان رکھی اور ہمارے کہتے آزاد یہ اظہار خیال، آپ کو اپنی لاٹھی گھمانے کا پورا حق ہے، لیکن آپ کی لاٹھی کا دائرہ وہاں تک ہے جہاں تک کسی دوسرے کی ناک کا ہے۔ اگر آپ آزادی سے لاٹھی گھما لے اور دوسرے کی ناک توڑ کے رکھ دو گے تو یہ تمہاری آزادی نہیں ہے، یہ تخریب کاری ہے جس کے اوپر قانون حرکت میں آئے گا۔ آپ آزادی رکھیں، آزادی کے ساتھ تنقید کریں، لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ تنقید اور حق تنقید میں فرق ہوتا ہے۔ تنقید ہر بندہ کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا ہر ایک کو تنقید کا حق بھی ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کی تنقید سننی ہے، ہر آدمی اٹھر۔ آج کل انگریزوں نے ہمارے ہاں ہمارے لوگوں کے جذبات کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے لوگوں کی ایک فکر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا آن کر دیا گیا، فیس بک کا ہمیں پریشر کوکر دے دیا گیا۔ اس میں جیسے پریشر کوکر میں جب جوش پیدا ہو، اس کا وہ ڈھکن اٹھا تو اس کی گیس نکل جاتی ہے اور وہ کسی کام کا اس میں جوش و جذبہ باقی نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں جب پوری قوم کو جوش آتا ہے تو سب کو پریشر کوکر کا جو گیٹ ہے اس کی شکل میں فیس بک موجود ہے، اس کے اندر آ کر اپنا ڈھکن اتار دیتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، ساری بڑاس وہیں پہ نکال لیتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی زبانوں سے بڑاس نکالنا شروع کر دیں، اپنے جذبات سے بڑاس نکالنا شروع کر دیں، یہ عملی میدان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک افغانستان، ان لوگوں کے پاس ذرائع مواصلات نہیں ہے، ان کے پاس سوشل میڈیا کا نام نہیں ہے، یہ لوگ میدان کے تھے۔ 20 سال کے اندر انہوں نے دنیا کی 40 طاقتوں کو، 40 ملکوں کو شکست دے دی، اس لیے کہ یہ زبان سے ٹاٹر نہیں کرتے تھے، یہ اپنی جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار سوشل میڈیا پہ نہیں کرتے تھے، وہ میدان کے لوگ تھے، میدان میں اظہار کیا اور آج اللہ کے نام کو اونچا کر دیا، پوری دنیا کے کفری اور نظاموں کو انہوں نے زمین پر بٹھا دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نظام، اس کو کہتے ہیں جرأت۔ اور ہمارے ہاں ہمیں ہر چیز کا اظہار کی آزادی ملی ہے۔ تھوڑا سا غصہ آیا، بلڈ پریشر ہائی ہوا، 5-10 روپے کا فیس بک کا پیکج لگا کر اینکر بن کر بیٹھ گئے اور دنیا کو پرتم سے شروع کر دیے ملک کی سیاست کیوں ہونی چاہیے، اگلا وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے۔ بھائی جب آپ سے پوچھا گیا آپ بتا دینا، فی الحال آپ اپنے بچوں کی روزی کماؤ جو تمہارے کرنے کے کام ہے، تعلیم حاصل کرو جو تمہیں گھر والوں نے تمہارے ذمہ لگایا ہے۔ آج ہمارا علم یہ ہے، ہر وہ آدمی وہ کام کر رہا ہے جس کی اس پہ ڈیوٹی دی، جو اس کے ذمہ نہیں ہے وہ کام کر رہا ہے۔ ہمارے سیاستدان جن کو بلکہ سیاستدان کہنا بھی لفظ سیاست کی توہین ہے، ہمارے کہاں ہے سیاست؟ پورے ملک میں کیا اس طرح کی تدبیر کہ اپنے کارکنوں کی تربیت کی جائے، اس کو اس طرح سنبھالا جائے؟ حتیٰ کہ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامے بڑی اچھی بات لکھی، کہنے لگا جب میں بیوروکریٹ تھا، بیوروکریسی کے اندر میں نے کانگریس کا ایک راز پکڑ لیا کہ ان کے ہاں بلوا کرنے کے اور مسلمانوں کے قتل کرنے کے کہاں پر منصوبے بنائے گئے ہیں۔ میں نے اس فائل کو چوری کیا اور سیدھا دلی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس پہنچ گیا جو کہ اس وقت پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے۔ میں نے جا کر بڑا خوش تھا کہ قائد اعظم بڑا خوش ہوگا کہ تو بڑی چوری کر کے آیا ہے، بڑا مار کر آیا ہے اور مجھے انعام دیا جائے گا۔ میں نے قائد اعظم نے پہلے بیٹا مجھ سے ملاقات کی، پہلے مجھے باہر بٹھایا تھا، پھر فائل منگوائی، دیکھا کہ کہاں کہاں بلوے کی یہ سازش ہو رہی ہے۔ پھر مجھے کہا بیٹا، قدرت اللہ شاہ کہتا ہے بیٹا تم جس ڈیوٹی پر ہو اس سے خیانت نہ کیا کرو، تم مسلمان ایمانداری کے مکلف ہو، تم نے وہاں سے راست کرا کر خیانت کی۔ یہ ہوتا ہے سیاسی لیڈر اپنے کام، یہ الگ پہلو ہے تو انہوں نے حب الوطنی میں نے کیا، یہ الگ پہلو ہے، اس کا تدارک کرنا چاہیے تھا۔
تھا، لیکن تربیت بھی دیکھو، انہوں نے ساتھ ہی وہاں پر یہ کہا کہ یہ جرم نہیں کرنا چاہیے تھا، مسلمان دیانتدار ہوتا ہے۔ لیکن ہماری تربیت کیسی ہے؟ چور چور، فلاں بھی چور، فلاں اس طرح کا ہے، فلاں اس طرح کا ہے۔ لیکن جب خود موقع ملا تو نہ پرندے چھوڑے، نہ جانور چھوڑے، نہ فریجوں میں سالن چھوڑا، جو چیز ہاتھ میں لے کر بھاگ کر چل نکلے۔ اسے پتا چلا یہ چور کا صرف فوٹوگرام، تمہارا مونوگرام تھا کہ ہم چوروں کے خلاف ہیں، لیکن اپنے من میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ اس سے بڑا حیثیت کی نفی سے جرم کی نفی نہیں ہو جاتی۔ ملک کا خزانہ بڑی سطح پر چڑھائے، جب تم سرکاری بجلی سے کوئی یونٹ چوری کرو، جب پانی کے حساب کتابیں چوری کرو، جب ملکی املاک کا ٹیکس چوری کرو، سڑک پہ چلتے ہوئے اپنے 20 روپے کا ٹیکس چوری کر لیا، گاڑی بنا کر نکل گئے، تو جس نے ملک کا خزانہ کھایا وہ بھی اللہ کی عدالت میں مجرم ہے، اور جس نے 20 روپے کا ٹیکس چوری کیا یہ بھی مجرم ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی عدالت میں اے اللہ تعالیٰ میرا اتنا سا جرم تھا، یہ تو 20 روپے تھے، لیکن بات 20 کی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا جرم تمہیں چوروں کی صاحب میں کھڑا کر دیتا ہے۔ جب خود چوروں کی صاحب میں کھڑے ہو تو پھر یہ حق نہیں ہے کسی اور کو اوپر تنقید کرو۔ میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے اخلاق کو سنوارو۔ تمہارے اوپر رونے والے تمہارے والدین میں صاحب کوئی نہیں۔ آج ان کو پوچھو جنہوں نے ریاست کی چلتی مشین میں ہاتھ دیا، ریاست کی مشینیں رکا نہیں کرتی، یہ ہمارے جماعتی اور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے نوجوان یہ فوراً بڑے جانے بن کر کہتے ہیں ہم نکلیں گے تو ریاست کو ہلا کے رکھ دیں گے، ہم یہ کہتے ہیں لوگ آ دیں گے۔ یہ تم جو ہے وہ خوابوں کی دنیا سے ذرا باہر نکلو۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ریاست کی مشینری کا جو بیلنا ہے یہ اپنی سلو سپیڈ کے ساتھ چلتا رہتا ہے، بلا وجہ اس کے بیلے میں ہاتھ نہیں دیتے ورنہ یہ پیس کے رکھ دیتا ہے۔ آج جن نوجوانوں نے بلا وجہ شور شرابے میں، کیونکہ ہم تماشبین کو ہم تماشا دیکھنے کے آتی ہیں، اللہ اللہ دیکھنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ کیسے اتنے فارغ ہیں، گھر میں شام کا آٹا نہیں ہے، گھی کا ڈبہ نہیں ہے، باہر کرین جو ہے وہ کام کر رہی ہے، سڑک کے ساتھ کھدائی کر رہی ہے، 15-20 گھنٹے ایسے کھڑے ہوئے اس کو دیکھنے کے لیے، کیوں بھائی اور کوئی کام نہیں ہے؟ یہ کرین کبھی دیکھی نہیں ہے کیا؟ یہ ابھی ارشد نہیں ہے۔ ایک وابطہ آدمی آتا ہے وہ بجلی کے کھمبے پہ چڑھ کر وہ ٹرانسفارمر کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، 5-10 منہ ہاتھ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ٹرانسفارمر ہے یا تمہیں جبرائیل السلام کی زیارت ہونے لگی ہے جو تم یہاں پر کھڑے ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں گھر میں کوئی کام نہیں؟ اتنی تماشبین اور فارغ قوم ہے ہماری، جہاں پہ ہر اللہ ہو جہاں پر کوئی تماشا ہو ٹوٹ پڑتی ہے۔ خدا کے لیے تماشبین نہ بنو، تماشبینی ہمیں مروا رہی ہے، تماشبینی ہمارا جو ہے وہ ہماری شخصیت کو مجروح کر رہی ہے۔ باوقار ملک کے شہری بنو، ملک کے نقصان ہو رہا اس کو روکو۔ ملک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم وقل مسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یقف عنہ سیئتہ ویحوط من ورائہ، وہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹ پیچھے اس کے نقصان کی حفاظت کرتا ہے اور مسلمان کا نقصان نہیں ہونے دیتا۔ ادھر موقع ملے تو نقصان شروع کر دیتے ہیں، موقع ملے تو ملک کی املاک چوری کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ موقع اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں نیک وہی ہے جس کا داغ نہیں لگتا، یہی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں نیک وہی ہے جس کا داغ نہیں لگتا، اور جس کا داغ لگ جائے وہ ملک کا بہترین سیاستدان ہے، اس سے اچھا نہ تو ملک کے اندر کوئی کہتے والا ہے نہ اس سے زیادہ کوئی ذہین ہے۔ وہ بگلے کی طرح جو ٹانگ اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے، مچھلیاں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید حاجی صاحب عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، لیکن جب بھی اس کی چونچ کی رینج میں آتے ہیں وہ جھپٹ پڑتا ہے۔ ہم جتنے اس وقت سیاسی کارکن ہیں یا غیر سیاسی کارکن ہیں، ہم سارے بگلے صوفی ہیں، ہم سارے بگلے کا سے مالا تقویٰ رکھتے ہیں۔ اس وقت تک ہم متقی ہیں، اس وقت تک ہم پرہیزگار ہیں جب تک ملک کی کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں آ ہے، ورنہ اگر فری سفر کرنے کا موقع مل جائے تو ٹرین کا ٹکٹ نہیں خریدتے، چوری بجلی میٹر کنڈی ڈالنے کا موقع مل جائے کسی کے گھر سے بد قسمتی یا خوش قسمتی سے بجلی کی تاریں گزر رہی ہو، اس کا اے سی، اس کی چارہ کاٹنے والی مشین سب کی سب وہ ڈائریکٹ کنڈیوں سے چلتی ہے۔ کیوں؟ کیا یہ چور کم ہے؟ یہ ملک کی املاک کی چوری نہیں ہے؟ ہم بتا رہے خدا کے لیے ملک ایک ہوتی ہے فرد کی چوری، ایک ہوتی ہے پوری قوم کی چوری۔ جس بندے نے ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا وہ ایک فرد کی چوری، میری چوری کرے فلاں کی کرے تو جا کر معافی مانگ لے گا۔ جس نے ملک کی 20 کروڑ سے زیادہ عوام کی اجتماعی ملکیت کا نقصان کیا ہے وہ کس کس سے معافی مانگے گا؟ کس کس کے پاس جائے گا معافی مانگنے کے لیے؟ ہمارے دوست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعوت مسلمان کو دوست رہتا ہے، وہ لکڑیوں کو چوری کر کے لا رہا ہے۔ میں نے جب پوچھا کہ یار یہ حرام کام کیوں کر رہے ہیں، کہنے لگے بھائی رضوان آپ کو یہ تو نظر آتا ہے
کہ ہم درختوں کو چوری کرتے ہیں. یہ نظر نہیں آتا ہم اس کا جو بالن ہے اوپر والی لکڑیاں ہیں وہ ہم ساری غریبوں کو دیتے ہیں, وہ جو ہمیں دعائیں دیتے ہیں اس کا ثواب ہمیں نہیں ملتا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ بکرے چوری کرو, گوشت غریبوں میں بانٹ دو, اللہ کا شکر کرو کہ مجھے کھاد بچ رہی ہے. حرام حرام رہتا ہے, اس کا آگے صدقہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا. یہ ہماری قوم کے صدقے کا معیار ہے. رمضان مبارک میں جو دیگیں پکانے والے سارا سال بے ایمانی کر کے کرپشن اور چوری سے پیسے اکٹھے کر کے پھر جو ہے وہ حاجی صاحب ماشاءاللہ 55 بار حج میں گئے ہیں. یہ 55 بار تو کیا ہے, پیچھے 155 بار تو جرائم کیے ہیں. ذرا ان کی فہرست کو اٹھا کر دیکھو. ہم بحثیت مجموعی جرائم پیشہ کرتے جا رہے ہیں. ہمارا سیاسی شعور ختم ہو چکا ہے. سیاسی شعور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ, آپ کی فکر اتنی بلند ہو, ملک کا کسی جگہ اپنے وطن کا نقصان ہو رہا ہو, اپنے بھائی کا نقصان ہو رہا ہو, اپنے ملک کی عزت کا بیڑا غرق ہو رہا ہو. آج اٹھاؤ انڈیا کے چینلز کو, انڈیا کے میڈیا کو اٹھاؤ, وہ کس طرح جشن منا رہے ہیں. اگر ہمارے اداروں نے آرام سے مار کھائی تو ملک کے بچوں کا ہاتھ نہیں اٹھایا, جس پر اللہ نے دکھایا کہ انہوں نے ملک کو بڑے ہنگامے سے بچایا, صبر سے کام لیا, لیکن اس کا نقصان کیا نکلا. آج دنیا ہمارے وہ میموز بنا کر میمو اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا کر ہمارے ملک کی عزت کو خاک میں ملا رہے ہیں کہ یہ ان کے ملک کے ادارے ہیں, یہ ان کی سپورٹ کے ادارے ہیں جن کو عام لوگ ڈنڈے مار رہے ہیں. تو اس کے ہاتھ میں نوجوان کے یہ جو پتھر تھمایا ہے, کس نے تھمایا ہے؟ اسے کس نے کہا کہ اپنے گھر کو آگ لگا؟ اسے کس نے کہا اپنے بھائی کو ہاتھ اٹھا؟ خدا کے لیے مسلمان کا خون اللہ کے ہاں بہت محترم ہے, مسلمان کی عزت اللہ کے ہاں بہت محترم ہے. خانہ کعبہ 10 بار بھی, خانہ کعبہ کو 10 بار شہید کر دیا جائے, ایک مسلمان کے خون کی عزت کو نہیں پہنچ سکتا. ایک مسلمان کا خون خانہ کعبہ سے بھی 10 بار زیادہ باعزت ہے. اس لیے کسی بھی ہنگامے کا حصہ نہ بنا کرے, کسی بھی شور شرابے کا حصہ نہ بنا کرے. اپنے بچوں کی روزی کمائیں, حلال رزق کمائیں, تعلیم حاصل کریں, دینی تعلیم حاصل کریں اور سکون رہے. پھر جو ایک دفعہ ہیرو بن کر ویڈیو بنا کر آ جاتے ہیں ماشاءاللہ میں نے یہ کارنامہ سمجھا دیا, پھر راتوں کو کہیں سے ایمبولینس کے حکم کی آواز آئے گا, کوئی گندی نالیوں میں لیٹ رہے ہو, بچوں کو چھپا رہے ہو, پھر تو ذلت کی زندگی گزارنی ہے. تو پہلے ملک کے معزز شہری بن کر جیو, اس ملک کو اپنا ملک سمجھ کر جیو. تو میں عرض کر رہا تھا ہماری اسلامی سیاست آداب سکھاتی ہے, تہذیب سکھاتی ہے, اخلاقیات سکھاتی ہے, بد اخلاقی نہیں سکھاتی. ہمیں کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کی طرف انگلی اٹھانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. ہم اگر بحیثیت مسلمان اپنے پیارے پیغمبر کی تعلیمات اور ترغیبات کو دیکھیں تو آج کل کے موجودہ سیٹ اپ میں ہمارے نوجوان کے لیے جگہ ہی ہے. ہم صرف ہرکارے ہیں, ہمارا نوجوان صرف چلنے والا کارتوس ہے جسے کوئی بھی جماعت اپنی گن میں ڈال کر استعمال کر سکتی ہے. خدا کے لیے نہ تو کسی جماعت کے کارتوس بنو, نہ کسی جماعت کے لیے غلط استعمال ہو. اگر اپنا وطن عزیز ہے, اپنا دین عزیز ہے تو تنقید اور توہین میں فرق کو سمجھ لو. اپنے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچانے سے باز آ جاؤ. اگر یہ سب کام کر لیے, اگلا بڑا کام تھوڑی سی دینی تعلیم کی طرف موجود ہے. ہماری سب سے بڑی بربادی کا سبب ہماری دینی تعلیم کا نہ ہونا ہے. ہم دینی تعلیم سے دور ہیں, اخلاقیات سے دور ہیں. ہماری مسجد کے امام صاحب بیچارے روتے رہتے ہیں کہ میں درس حدیث دے رہا ہوں, خدا کے لیے دیر بیٹھو, اللہ کے نبی کی بات سن لو. اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے اپنے رزق کے اوپر نظر ڈالو. کہیں ہمارے پیٹوں میں رزق حرام نہیں جا رہا, اس لیے کہ اگر پیٹ میں حرام کا رزق جائے, حلال کی روزی نہ ہو تو بندے کے دل میں اللہ کی بات, رسول کی بات کی طرف میلان باقی نہیں رہتا. جب دل میں اللہ کے رسول کی طرف میلان نہ رہے بندہ گمراہی میں گرتا چلا جاتا ہے. اپنی روزی روٹی پہ توجہ کر لو. اگر آپ کا رزق حلال ہے تو مسجد کا بیان سننا, عالم سے اپنے نبی کی بات سننا, رب کی بات سننا آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا. اگر جسم میں رزق حرام ہے تو آپ کو شیطانوں کی بات اچھی لگے گی, نیک لوگوں کی بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی. یہ ہم آپ خود اپنا فیصلہ کریں کہ ہمیں کن کی بات اچھی لگتی ہے, کن کی تربیت ہمارے لیے کام کرتی ہے. آج کا یہ پروگرام اسی لیے تھا کہ ہمارا نوجوان لوگوں کے لیے استعمال نہ ہو, دوسروں کے لیے غیر متعلق کار نہ بنے, غیروں کی ٹکڑیوں پر بندر کی طرح مت ناچے, بلکہ ایک باشعور شہری کی طرح, باوقار شہری کی طرح زندگی گزارے. اس لیے کہ اپنا گھر کو, اپنے وطن کو آگ کوئی بھی نہیں لگاتا. ہر شخص محب وطن ہوتا ہے, لیکن افسوس ہمارے ملک میں حب الوطنی نام کی چیز ہے. ہمارے ملک کے نوجوانوں سے وطن کی محبت نکال دی گئی ہے. اور یہ المیہ آج کا نہیں ہے, یہ پرانا افسانہ چلا رہا ہے. کہاں سے بات کو شروع کرے؟ تو بہرحال میں آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ دینی تعلیم کے اصول کے ساتھ ساتھ اپنی اخلاقیات کو درست کرے, کسی پر زبان مت کھولے. ایک ایک
لفظ اپنے ایک عمل کا ہمیں بار اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اور جس شخص کو اللہ کے سامنے حاضری کا یقین ہو کہ میں نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی زبان سے، اس کے قول سے، اس کے عمل سے خلاف شرع بات نکلتی ہے، نہ وہ عمل شریعت کے خلاف کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنائے کہ ملک و ملت کے لیے ہم مفید ہوں اور ہمیں ملک و ملت کے لیے مضر بننے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک